الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ابتداء و آغاز اسی کے نام و نامی سے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، انگن بے شمار درود و سلام ہو اس کائنات حسی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلوات ربی وسلام علیہ کو بنا کے بھیجا۔ اللہ کی رحمت و ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قدم بقدم کے بعد ایسے اعمال امت محمدیہ کو دیے جو اس کو بآسانی جنت میں لے جائیں۔ ایسے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھا گئے۔ اگر یہ خیر والے اعمال، خیر والے دن، عظیم دن بھی اگر انسان کی زندگی سے نکل جائیں تو اس کے باوجود بھی اگر وہ نیک اعمال یہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے وہ اعمال بتائے کہ اگر ایک انسان ایسے وقت پہ اسلام قبول کرے کہ اس کے بعد اس کی زندگی کے چند ہی دن اس کو میسر ہوں اور وہ مبارک راتیں اور مبارک دن، مبارک گھڑیاں بھی اگر اس کو نصیب نہ ہو پائیں، تو اگر وہ ان اعمالوں کو کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو جنت میں بآسانی داخل ہو جائے گا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، ان اعمالوں میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان یعنی کہ اپنے بھائی سے محبت کرے، اور یہ محبت کا طریقہ مہاجرین و انصار سے دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے اور اس کے بعد مہاجرین جو اسلام کی خاطر مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں گئے تو انصار نے ان کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا اور یہ کر کے دکھایا کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا گھر، اپنا باغ، اپنی تجارت، یہاں تک کہ جن کے پاس زیادہ بیگمات تھیں انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو پسند ہے اس کو ہم طلاق دے دیں گے تاکہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ سارے اعمال انہوں نے اس لیے کیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرما دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں، تمہارے اسلامی بھائی ہیں، ان کے ساتھ نیک عمل کرو، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا: اتحبون الجنہ، کیا تم جنت چاہتے ہو؟ صحابی نے عرض کیا: کیوں نہیں، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر ایک انسان جب تک مومن نہیں ہو سکتا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، جب تک ایک انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہو۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو شخص اپنے بھائی کے لیے، جو مسلمان بھائی ہے، اس کے لیے اگر غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے، اس کی مشکلات دور ہو جائے، اے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے، اے اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفا دے دے، اے اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت آسان کر دے، تو فرشتہ اس کے لیے وہی دعا واپس لوٹاتا ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت سے احسانات کیے اور ہمارے لیے جنت آسان کر دی، اور یہ کہ ہم اپنے بھائی کے لیے، جو مسلمان بھائی ہے، اس کے لیے آسانیاں کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور یہی جب عمل ہر ایک انسان کرنے لگ جائے تو معاشرہ بھی صاف ستھرا ہو جائے گا،
اور جب غائبانہ طور پر ایک بندہ دوسرے بندے کے لیے دعا کر رہا ہے اور دوسرا تیسرے کے لیے، تو سب کی دعائیں ایک دوسرے کے لیے قبول بھی ہو جا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ وہی چیزیں بھی اس کو عطا کر رہا ہے۔ لیکن ہم نے معاشرے میں یہ دیکھا کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں اور اس کو رتبہ عطا کیا، وہی شخص اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں چاہ رہا اور بلکہ اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے اور اس کو تکلیفیں دے رہا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا وہ اسی طور کے اوپر، اسی ملکیت کے اوپر ایک الگ فرعون بنا بیٹھا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ طاقت اس کے پاس ابدی یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ مرتبہ اس کے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے لیکن وہ یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون، نمرود، قارون ایسے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے کئی گنا زیادہ مرتبہ بھی دیا، عزت بھی دی، مال بھی دیا، طاقت بھی دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو آزمانا تھا اور آزمایا اور پھر ان کو ہلاک بھی کیا، برباد بھی کیا اور عبرت بھی بنا دیا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، جس انسان کے پاس بھی اگر مال ہے، علم ہے، شہرت ہے، رتبہ ہے، کبھی بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری وجہ سے یا میری شخصیت کی وجہ سے یا میری چلاکی کی وجہ سے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انعام ہے۔ اور یاد رکھیے، کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے اور کسی کو لے کے، اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہ بھی آزمایا جا رہا ہے اور جس کو نہیں دیا وہ بھی آزمایا جا رہا ہے۔ ایک کا کام ہے کہ وہ شکر کرے اور دوسرے کا کام ہے کہ وہ صبر کرے۔ لیکن یہ امتحان میں اگر کوئی بھی شخص، چاہے جس کو دیا وہ یا جس سے لے لیا گیا وہ، اگر وہ اللہ کا شکر نہیں کرے گا یا صبر نہیں کرے گا اور اپنے بھائیوں کا خیال نہیں رکھے گا، تو یقین جانیں کہ وہ اس امتحان میں اگر ناکام ہو گیا تو اس کو جنت نہیں ملے گی اور وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے جو انسان بھی جس مرتبے پہ بھی ہے اور جس طریقے سے بھی اگر وہ اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے، کبھی مالی طور پر اور کبھی کچھ بول کر اور کبھی اپنے ہاتھ سے اور کبھی اپنی جان سے اور کبھی اپنی دعاؤں سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طریقے سے اپنے بھائی کی مدد کریں۔ اور اس طرح یہ تو وہ تھا جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن جو ہمارے حقیقی بھائی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رشتہ دار، عزیز و اقارب بنائے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بھی ناراض نہ رہیں، بلکہ اگر ناراض ہیں تو ہم پہل کر لیں، کیونکہ جو پہل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں، تاکہ ہم جب زمین والوں کے اوپر رحم کریں گے تو عرش والا ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت والے لوگوں میں شمار کر لے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اے اللہ تو ان سے راضی تھا۔ اے اللہ ہمیں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمانا، اے اللہ ہمیں قبر کے سوال آسان کر دینا، اے اللہ ہماری قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دینا، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اے اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لینا جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے ساتھ۔ وهذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد أمركم الله جل من قائل عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم من خلفاء راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.